تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، ان کو پالنے والا، ان کو رزق دینے والا، ان کی دور و نزدیک سے سننے والا، دعائیں قبول کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا، غوث اعظم، دستگیر، مختار کل اور سب کچھ کرنے والا، اور تمام قسم کی حمد و ثنا تو اللہ کے لیے، اور درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو کہ امام الانبیاء، امام اعظم اور ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا، اور اس کی تفاسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا اللہ نے کیا، اور ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق اللہ نے دیا، بغیر مانگے دیا، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے پہنچایا، اور اس کو وہاں پہ سانس پہنچائی، وہاں پر اس کو مناسب ماحول پہنچایا کہ بہت زیادہ سردی یا بہت زیادہ گرمی لگ کے یہ بیمار ہو کر مر نہ جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 9 مہینے کے بعد دنیا میں آیا، دنیا میں بھیجا، آیا نہیں بھیجا، اور بھیج کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے رزق کا انتظام کیا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دنیا کا دودھ اس بچے کے لیے نہیں، مناسب چیز اس کے لیے، خوراک کے لیے انتظام کیا بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے۔ وہ بچے نے کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کوئی کسی کی سفارش نہیں پیش کی تھی، آپ نے اور میں نے مانگا بھی نہیں تھا، بغیر مانگے بہترین چیز ہمیں عطا کی جو ہمارے لیے مناسب تھی اس وقت۔ ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، رشتہ داروں کے دل میں محبت ڈالی، اس کے بعد اس کو مناسب عمر تک پہنچایا، اور دودھ چھڑوا کر اس کو دانت عطا فرما دیے کہ اب یہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا ہے، وہاں بھی بغیر تمہارے واسطے اور وسیلے اور ڈائریکٹ مانگنے کے، بغیر کسی مانگے اللہ رب العالمین نے تم کو وہاں پر بھی رزق کا بندوبست کیا، رزق کے لیے دانت دیے اور رزق پہنچایا، رزق تمہیں عطا کیا۔ اس کے بعد جوان ہو گئے، مانگنے کے قابل ہو گئے، بغیر مانگے اللہ نے دیا، اور اب مانگنے کے قابل ہو گیا تو کہتا ہے میری اللہ بغیر کسی کی سفارش کے ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں۔ ماں کے پیٹ میں تیری اور میری کس نے سنی تھی؟ 9 مہینے کے بعد سلامتی کے ساتھ دنیا میں کس نے پہنچایا تھا؟ دنیا میں پہنچا کر ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہریں، پاکیزہ رزق تجھے کس نے عطا فرمایا تھا؟ اس کے بعد دانت کس نے عطا فرمائے تھے؟ ماں باپ اور رشتہ داروں کے دل میں محبت کس نے ڈالی تھی؟ کیا شیطان ابلیس سے بھی تو گیا گزرا ہے؟ اتنا گناہگار ہو گیا ہے کہ اللہ تیری سنتا ہی نہیں؟ ابلیس شیطان کی بھی اللہ نے سنی تھی، اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے، اس کو مہلت دے دی، سنی یا نہیں؟ کس بابے کا وسیلہ دیا تھا ابلیس شیطان نے؟ کس فرشتے کا وسیلہ دیا تھا ابلیس شیطان نے؟ جب اللہ رب العالمین ابلیس شیطان رجیم کی سن سکتا ہے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے، تو تیری اور میری کیوں نہیں سن سکتا؟ یہ ہے ہماری کم بختی، بد نصیبی
اور ہمیں جو پٹیاں پڑھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جی آپ کی نہیں سنتا، ڈائریکٹ آپ نے جا سکتے ہو، بادشاہ تک جا سکتے ہو، ڈائریکٹ جج تک جا سکتے ہو. ایسی مثالیں اللہ کے لیے ظالم بادشاہوں اور ججوں کی مثالیں دے رہے ہیں. میری ایک بات ہوئی، کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہے ہم ڈائریکٹ مانگیں گے، لیکن آپ مجھے جواب دو کہ چھت تک پہنچنا ہو تو آپ ڈائریکٹ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، سیڑھی لگائیں گے. کہتے ہیں آپ نے خود جواب دے دیا کہ سیڑھی کی ضرورت. میں نے کہا چھت ہم سے دور ہے ظالم. اللہ نے فرمایا میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. اب شہرک میں سیڑھی لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ایسی مثالیں کبھی ظالم بادشاہوں اور ججوں کی مثالیں پاک رب کے لیے گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں دکانداریاں چلانے والوں نے، کیونکہ یہاں سے مردوں کو بخشنے کا ثواب اور کھانے پینے کا سسٹم بند ہو جاتا ہے جب خالص قرآن حدیث لوگوں تک پہنچ جائے. کسی کو وہابی کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے اور کسی کو کیا کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے. مقصد صرف ایک، یہ جہنم بھرنے کے لیے. اللہ کے بندے یہ تیرا پیٹ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا ہے. ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے تیری کئی چیزیں وہاں پہ لکھ دی کہ اتنے سانس لے گا دنیا میں جا کر، اتنے لقمے کھائے گا، اتنے گھونٹ پانی پیے گا. وہ تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، پھر حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ بات میں کر رہا تھا کہ بادشاہ تک پہنچنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے جی؟ وزیر پکڑنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ ہم سے دور ہے اور بادشاہ ظالم ہے. اس نے گارڈ بٹھا رکھے ہیں کہ اس ٹائم کوئی نہ مجھے پکارنے والا آئے. اس نے جو گل گھول رکھے ہیں اس کو پتا ہے، اس لیے وہ قریب نہیں آنے دیتا عام انسان کو. اور بادشاہ مجبور ہو جایا کرتا ہے اپنے وزیروں کی محبت میں، کیونکہ یہ میرے بھیدی ہیں، کہیں تختہ ہی نہ الٹ دیں. وزیر کوئی جھوٹ سچ مکس کر کے آگے پہنچاتا ہے، جی میرے رشتہ دار ہیں، بڑے مجبور ہیں، ان کا کام کر دیا جائے. کیا تمہارے سفارشی بھی اللہ کو جھوٹ فراڈ سے یہ وسیلے پیش کر رہے ہیں؟ یہ تم ان کو یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہارے سفارشی اللہ تک جھوٹ سچ مکس کر کے جو اللہ نہ دینا چاہ رہا ہو بندے کو، کیا یہ سفارشی دلوا دیں گے؟ یا جو چیز اللہ دینا چاہ رہا ہو کیا یہ سفارشی روک سکتے ہیں؟ بادشاہ تک پہنچنا ہو تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے، کیونکہ بادشاہ ہم سے دور ہے، بادشاہ ظالم ہے، بادشاہ نے گارڈ بٹھا رکھے ہیں. بادشاہ اپنے وزیروں کے بغیر حکمرانی نہیں چلا سکتا. کیا اللہ بھی ایسا ہے؟ اللہ ظالم ہے؟ اللہ نے تو ظلم کو حرام کیا، ظلم سے منع کیا. کیا اللہ نے کوئی گارڈ بٹھا رکھا ہے کہ فلاں ٹائم کو دعا نہ مانگے؟ نہیں، اللہ خود فرماتا ہے، میرے نبی فرما دو، پہنچا دو یہ اعلان کہ روزانہ آخری پہر میں آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین جیسے اس کی شایان شان ہے تشریف لاتا ہے. کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. یہ اعلان اللہ کر رہے. بادشاہوں سے مانگا جائے وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. کیا اللہ نے اپنے در پہ دربار پہ گارڈ بٹھا رکھے ہیں فلاں ٹائم کوئی دعا نہ مانگے؟ کیا اللہ رب العالمین کسی وسیلے والے، کسی باب بزرگ ولی کی محبت میں مجبور ہوتا ہے؟ محبت ایک عیب ہے، کمی ہے کہ فلاں جی محبت میں مجبور ہو کر یہ کر دیا. بھائی اللہ سبحان اللہ کیا میننگ ہے، کیا معنی ہے سبحان اللہ کا؟ کہ اللہ پاک ہے، وہ کسی کی محبت میں مجبور ہونے سے بھی پاک ہے، وہ بے نیاز ہے. اس نے تو ان ولیوں کو پیدا کیا، وہ کیسے ان کی محبت میں مجبور ہوگا؟ وہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے. بادشاہ تو وزیروں کے تختہ الٹنے کے معاملے سے ڈر جاتے ہیں. کیا اللہ کسی ان ولیوں سے ڈر کے تمہارا کام کر دے گا؟ اس لیے سفارش ڈال رہے ہو کہ ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا. اللہ اکبر. اگر سچا ولی ہو تو ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں. اللہ اکبر. ولی کون ہوتا ہے؟ بات دوسری طرف نکل جائے گی. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں یہ قرآن اور سنت میں بتا دیا گیا. اللہ اکبر. جب ولی کا میننگ ہوتا ہے دوست. ولی اللہ، اولیاء ولی کی جمع ہے نا، ولی ایک ولی، اولیاء بہت سارے ولی. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ اولیاء کا میننگ دوست، فرینڈ. آپ اپنا فرینڈ کس کو بناتے ہیں؟ یہ لوگوں نے کیا شروع کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں جا کے. جو سال نہاتے نہیں، بدبو ان سے ٹپک رہی ہے، شرابیں، بھنگے، چرسے
اور زنا خور ان کو کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ولی اللہ، اللہ کا ولی ہے یہ. نعوذ باللہ. کیا یہ اللہ کا ادب ہے؟ یہ ہم اللہ کی گستاخ نہیں؟ کیا یہ گستاخی نہیں؟ اپنا دوست تو خوشبودار لباس والے کو، اچھے اخلاق والے کو، پڑھے لکھے کو بناتے ہیں، اور اللہ کا دوست یہی لوگ رہ گئے تھے. باقی بات رہ گئی قبروں میں دفن کون ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ، ہمیں نہیں پتا. ایک چیز کا پتہ نہیں تو اسلام اس کی خرید و فروخت سے بھی آپ کو منع کرتا ہے. بغیر دیکھے چیز خریدی یا بیچی نہیں جا سکتی. تو ایمان کا سودا بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے، بغیر تحقیق کیے، یہ سب کہاں سے آئی؟ یہ باتیں کہاں سے ہمارے تک پہنچائیں گی؟ ہمیں اس پٹی پر لگایا گیا. یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت. اللہ اکبر. میرے پاس کیس آتے رہتے ہیں، کئی بار ایسے کیس آئے کہ فلاں مزار قبر کے پاس آپ جائیں تو وہاں پر جیسے کوئی ٹانگ مار کے دور پھینکتا ہے. جب تحقیق کی گئی، اور واقعی ہوتا تھا یہ، کیونکہ شیطان ابلیس اور اس کے چیلوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے سال ہیں، کتنے سال کی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے شیطان نے. وہ جنات شیاطین کو اس قبر کے اوپر مسلط کر کے یہ سب کچھ کرواتا تھا تاکہ لوگوں کا عقیدہ ایک پاک زندہ اللہ سے ہٹ کر اس قبر والے مردے کے اوپر آ جائے. اللہ تک پہنچنا ہو تو ولی پکڑنا پڑتا ہے. نعوذ باللہ. کیا اللہ ان کا محتاج ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا. ہاں نیک اعمال کا آپ وسیلہ دیں، جیسے کہ وہ غار میں پھنس گئے تھے 3 شخص، انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے وسیلے دیے کہ یا اللہ میں نے فلاں ٹائم خالص تیری رضا کے لیے فلاں عمل کیا تھا، یا رب العالمین وہ قبول کر اور ہماری جان اس مصیبت سے ہٹا دی. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے وہاں سے ان کو نجات دلائی. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48. من یشرک باللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. قرآن میں یہ الفاظ نام لے لے کر اللہ نے شرک سے روکا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اگر بغیر توبہ کے شرک کرنے والا فوت ہو گیا اس کی یہ معافی کبھی بھی نہیں ہوگی. قرآن میں اللہ نے فرمایا جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. یہاں تک بس نہیں، اس کی موجودگی میں شرک ایسا کینسر ہے، اس کی موجودگی میں حج قبول نہیں، نماز قبول نہیں، عمرہ قبول نہیں، قربانی قبول نہیں، کوئی عمل، کوئی نیک عمل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کینسر کی موجودگی میں کوئی خوراک جسم کو نہیں لگتی. اگر آپ شرک سے پاک زندگی گزار رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑے پہاڑ کی مانند ہے. اللہ رب العالمین بہت پاک ذات ہے، وہ ایسا عمل قبول نہیں کرتا جس میں دوسرے کو بھی پارٹنر بنایا گیا ہو. الریا شرک الاصغر، دکھلاوا. ریاکاری کو چھوٹا شرک کیوں کہا گیا حدیث میں؟ کیونکہ اس میں دکھاوا ہوتا ہے. عمل تو نیک کر رہا ہوں میں، لیکن اس میں دکھاوا ہوتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں مجھے کیا کہے گا. چھوٹا شرک اس کو بھی کہا گیا. فرمایا اللہ پاک ہے وہ ایسی چیز کو جس میں دوسرے کی بھی خوشنودی ہو، اللہ اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ عمل، تو اسی کے لیے کر، اسی کو دے دے سارا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں تاکہ قیامت کو یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ اللہ دنیا میں بھیج کے ہمارے تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں. کیسے گزارنی تھی زندگی جیسے گزارنی ہے. واش روم تک جانے تک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچا دیے. کون سا دین، کون سا مذہب، کون سا ریلیجن ہے جس میں اتنی باریکی سے گائیڈ لائن موجود ہو؟ کوئی بھی نہیں سوائے اسلام کے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسری جگہ فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور طریقے کے اوپر زندگی گزار کے آئے گا فلن یقبل منہ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. شرک
کو سمجھ کر اس سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ 18-19 نبیوں کے نام اللہ رب العالمین نے لیے قرآن میں، اس قرآن میں جس کو آج چومنے چاٹنے کے لیے ہم نے رکھ لیا ہے جی۔ بچے بچی کی شادی پوری قرآن و سنت کے خلاف، اور گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے قرآن کے سائے تلے، یہ ڈرامے بازی۔ ہم نے قرآن کو بھی نہیں بخشا اس ڈرامے بازی سے، قرآن کے سائے تلے ٹور رہے ہیں ہم بچے کو بچی۔ قرآن کی دھجیاں اڑائی گئیں اس پوری خوشی میں، غیر ہندوؤں کی رسم و رواج کو اوپر رکھ کے اس پہ پریکٹیکل کیا گیا، نبی کی سنت کو پس پشت ڈالا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ قرآن ہم تک مارے کھا کھا کے پہنچایا، ہماری نظر میں یہ حیثیت رہ گئی ہے اس قرآن کی۔ اس قرآن میں اللہ نے 18-19 نبیوں کا نام لیا اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَيَحْبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع۔ نبی شرک کرنے آتا ہے یا شرک کو مٹانے آیا کرتے ہیں؟ کیوں فرمایا اللہ نے پھر؟ قانون کی بالادستی کے لیے کہ یہ شرک ایسی بیماری ہے، اللہ نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کسی بڑے سے بڑی ہستی سے بھی ہو جائے تو اس کی بھی معافی نہیں ہے بغیر توبہ کے، اگر وہ فوت ہو جائے۔ یہاں تک بس نہیں، 18-19 نبیوں کے نام، ریفرنس، دلیل، حوالہ، آیت نمبر میرے ذمہ، آپ لے سکتے ہیں میرے سے۔ یہاں تک بس نہیں، آگے آپ کے میرے پیر و مرشد امام الانبیاء، ختم الرسل، امام الانبیاء، امام اعظم، ہم سب کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، کریں ترجمہ، وَلَئِنْ، اور اگر اشرکت، آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی اعمال ضائع کر دوں گا میں رب۔ یہ کیوں؟ وہ تو حبیب ہیں اللہ کے پیارے ہیں جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین فرمایا، کا لقب دیا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کسی بڑے کو بندہ کیوں سمجھاتا ہے؟ تاکہ چھوٹے عبرت پکڑیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے نہیں سمجھایا کہ نعوذ باللہ کو شرک ہو سکتا تھا ان سے، نہیں، میرا ایمان ہے کوئی نبی بھی شرک کرنے نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ اللہ کی حفاظت میں وہ رہتے تھے، تو کیسے ان سے ہوتا یہ عمل؟ ان کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ باقی لوگ سمجھ جائیں اور اس کینسر سے بچ کے زندگی گزاریں۔ شرک کی اور توحید کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا کے انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ ایک شرک اور دوسری توحید۔ شرک ہے پارٹنر بنانا، توحید ہے، توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ہر چیز میں ایک ماننا۔ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی صفات جو 99 نام ہے، 99 سے زیادہ نام ہے قرآن میں اور بھی ہیں، لیکن مشہور 99 ہیں۔ وہ جتنی صفات جتنے نام ہیں ان میں خالص اللہ کو ان کو خاص اللہ کے لیے ماننا، اس میں شریک نہیں کرنا، یہ ہے توحید۔ ان میں شرک تھوڑا سا بھی نہ ہو۔ ذات میں جیسے کہ عیسائیوں نے کیا کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ، مریم اللہ کی بیوی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ ذات میں شرک ہو گیا۔ اور آج کے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور نہیں، نور من نور اللہ، صرف نور نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور، ٹکڑا۔ ان کی کتابوں میں یہ شعر موجود ہے، جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ شعر نعتوں میں، قوالیوں میں گائے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بات کرو تو آپ بھابی ہیں جی، آپ نہیں مانتے۔ خالص قرآن حدیث کی بات کرو تو تم وہابی ہو۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو توحید ذات میں شرک سے بچنا ہے، ذات میں توحید لازمی ہے۔ ذات میں شرک عیسائیوں نے کیسے کیا، مسلمانوں نے کیسے کیا، بتا چکا۔ صفات میں، صفات کون سی؟ اللہ سمیع ہے، سننے والا، ایک صرف بیان کروں کا ٹائم نہیں ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ دیوار کے باہر کیا ہے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کو پتہ ہے، وہ سننے دیکھنے والا ہے، دیوار سے پار بھی، بغیر اسباب کے، وہ سبب کے ساتھ میں معلوم کر سکتا ہوں موبائل کے ذریعے کہ باہر کون ہے، دیکھ سکتا ہوں ویڈیو کال کے ذریعے کہ باہر کون ہے۔ لیکن یہی چیز کسی بزرگ، قبر والے بزرگ کے بارے میں آپ دور و نزدیک سے، میرا مرشد مجھے سنتا جانتا ہے، یہ شرک ہے ذات میں، صفات میں۔ سمیع اور بصیر کی صفت میں شرک ہے یہ۔ ربوبیت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی الوہیت میں وہ الہ ہے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟
خطبے کے شروع میں جو میں نے کہا حاجت روا مشکل کشا سب کچھ کرنے والا, امید اللہ سے, بھروسہ اللہ سے, امید خوف توکل یہ سب کچھ اللہ سے, اللہ جیسا کسی اور پر کرو گے تو یہ توحید اور الوہیت کے اندر آپ کا شرک ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو پھر ہم سب سننے والوں کو اپنے خالص دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور دور تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.